یہ ایسے سمجھایا کرو جیسا واقعی کسی کو پڑھا رہے ہیں. آپ مدرسانہ صلاحیت پیدا ہوگی وہ یہ ہے اوپر سے آپ سمجھائیں اور ہر ایک تکراری دوسرے کو ایسے تکرار کرائے کہ بس یہ میں اس کو پورا پڑھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں. اور ہم نے بھی پہلے 2-3 دفعہ اپنے طالب علمی دور میں رابعہ والے سال خامسہ والے سال چھوٹے درجوں والے طلباء وہ کہتے تھے ہمیں نحویر پڑھا دیں شرح میں تعامل کی پوری ترکیب کرا دیں تو ہم اس دور میں کرایا کرتے تھے. طلباء خوش ہوتے تھے اور وہ طلباء اپنی کلاس میں ماشاء اللہ اول نمبر پہ آتے تھے. اس طرح خارجی محنت کرتے تھے. آپ بھی ایک دوسرے کو یہ تکرار کرانا یہ اصل مدرس جو ہوتا ہے نا بندہ مدرس بنتا ہے وہ اپنے طالب علمی دور میں اپنے اولا ثانیہ ثالثہ کے دور میں ہی ماشاءاللہ وہ نکھر جاتا ہے. تکرار کرا رہا ہوتا ہے مسلسل. تکرار بار بار کراؤ اور ایسے کراؤ ہر ایک دوسرے کو ایسے تکرار کرائے کہ گویا اس کو کچھ پتہ نہیں میں اس کو بالکل الف سے لے کر اب یہ تک میں نے سمجھا پھر فائدہ ہوگا اور زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا بھائی اب ہم مقدمۃ الکتاب میں داخل ہو رہے ہیں اور گویا یہاں سے جو نحمیر آپ نے اگر پڑھی ہے تو وہ نحمیر یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یا تو ناب ہے تو اس کے اندر اور تفصیلات ہیں. یہاں پر جو ہے اسی کا خلاصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. لفظ یلفظ لفظا ضرب یضرب باب سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے لفظت الرحا الدقیقہ. لفظت الرحا الدقیقہ چکی نے آٹا پھینکا. آپ نے اوپر سے دانے ڈالے اور وہ پس کر نیچے سے جو اس کا خاص راستہ بنا ہوتا ہے وہاں سے آٹا نکل رہا ہوتا ہے. تو عرب لوگ جب اس کو تعبیر کرتے ہیں تو کیسے تعبیر کرتے ہیں لفظت الرحا الدقیقہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک خاص چیز سمجھیں کہ عرب لوگ ہماری اردو جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے. ہماری سرائکی ہماری پشتو ہماری پنجابی یہ ساری زبانیں بہت ہی محدود ہیں. پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ جس زبان لینگویج کے کلمات اور الفاظ ہیں وہ عربی ہے روئے زمین پر. ایک جگہ پر میں نے تحقیق پڑھی ایک محقق کی وہ کہنے لگے کہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ کلمات ہیں عربی کے. اور اتنے کلمات کسی بھی لینگویج میں انگلش ہو یا فرنچ ہو یا ترکی ہو یا فلاں ہو یا فلاں کسی کے اندر نہیں. اور اوریانی عبرانی سریانی سنسکرت جتنی زبانیں ہیں ان میں سے کسی زبان کے اندر بھی یہ کلمات ہیں جو عربی کے اندر ہے. کیوں ہے انہوں نے ہر موقع کے لیے ہر جگہ کے لیے الگ الگ لفظ وضع کیے ہو. اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میرا گلا بیٹھ گیا. ٹونسل ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرا گلا یار بیٹھا ہوا ہے آواز صحیح سے نہیں نکل رہی. اب اسی میرا گلا بیٹھ گیا اس کی اگر ہم عربی بنائیں تو عربی اس کی یہ بنتی ہے جلست حنجراتی. میرا گلا بیٹھ گیا. یہ اب یہ ہماری اس اردو کا ترجمہ ہے. یہ اردو کا ترجمہ ہے عربی نہیں ہے. اردو کا عربی میں سے ترجمہ کیا گیا. عربی اس موقع کے لیے بولتے ہیں بی بحاتن. بی بحاتن بی مجھے بحاتن گلے میں تکلیف ہے میرا گلا بیٹھ گیا. اب جیسے ایک مثال ابھی میں نے دی لفظت الرحا الدقیقہ. اب آپ کوئی بندہ کہے کہ جی پھینکنے کے لیے تو یار وہ رما آتا ہے رما یرمی رمیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اب یہاں پر یہ نہیں بولیں گے کہ رمت الرحا الدقیق یہ نہیں بولیں گے. عربی کے سامنے بولو گے تو عرب فوراً کہے گا یا اخی ماذا تقول انک اخطأت. یہ بات سمجھ میں عرب نے ہر جگہ کے لیے الگ الگ الفاظ وضع کیے. ان کی جب ہمیں پہچان ہوگی اور وہ پہچان کیسے ہوگی کہ عربی کتب جرائد ادب کی کتب ان کا مطالعہ کرنے بار بار تتبع اور جستجو کرنے سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ عرب لوگ ایسے موقع پر اس سے کیا مراد لیتے ہیں. اور
اس کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اس سے متعلق تھا. لفظ الرحا الدقیقہ، چکی نے آٹا پھینکا، آٹے کو پھینک دیا، آٹا نکل آیا. اور دوسری مثال دی ہوئی ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینک دیا. اب یہاں پر لفظ تو بولیں گے، رمی تو نہیں بولیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ یہاں پر لفظ تو بولتے ہیں. تو یہ عرب کی ماشاءاللہ خاص اصطلاح ہے، ان کی زبان ہے، ہماری زبان تو نہیں. ہم ان کی زبان سیکھ رہے ہیں، وہ ہماری زبان کے تابع نہیں ہے. اس لیے جو کلام جس انداز میں جہاں کہیں رکھا ہوا ہے، ہمیں اسی انداز سے اس کو سمجھنا ہے، اور وہ سمجھنے میں ہماری مددگار یہ نحو اور صرف. لفظ کی اصطلاحی تعریف ما یتلفظ به الانسان، تو انسان جب بول رہا ہوتا ہے تو وہ الفاظ گویا نکل رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. ما یتلفظ به الانسان، جس سے انسان بولے، جس سے انسان تلفظ کرے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. یعنی انسان جو بھی اپنے منہ سے بولتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے. میرے منہ سے، آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر کلمہ وہ لفظ. اب لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ادھر میری طرف پہلے دیکھ لیں پھر ہم کتاب کو دیکھتے ہیں. لفظ جو ہوتا ہے، جو بھی کلمہ اب ہمارے منہ سے نکلے گا وہ کلمہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی معنی، مفہوم، مطلب جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوگا. اور کوئی ایسے معنی ہوں گے، ایسے الفاظ بھی ہوں گے جن کا لفظ تو ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں. تو جو با معنی ہو اس کو تو ہم لفظ کہیں گے، اور جو بے معنی ہو وہ مہمل کہیں گے. اس کی آسان سی سمجھ یہ ہے کہ بھائی روٹی شوٹی لے آؤ، پانی شانی، تو پانی شانی ہو جائے. اب پانی کا تو مطلب ہے کہ پانی پانی کو کہتے ہیں، شانی کس کو کہتے ہیں، شوٹی کس کو کہتے ہیں. ہاں، تو یہ جو شانی ہے، ہمارے ایک بزرگ بہت اللہ والے گزرے ہیں، میرے نانا تھے مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ، شاید آپ بتاتے ہیں، نام سنا ہو. وہ جو محمل ہے نا، محمل سے مجھے وہ یاد آیا ابھی کہ ان کا کہتے ہوش سنبھالنے کے بعد مرتے دم تک ان کی زبان سے کوئی محمل کلمہ نہیں نکلا. ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک ان کی زبان سے، یعنی کبھی یہ نہیں بولا بھائی روٹی شوٹی لے کے آؤ، تو کھانا شانا لے کے آؤ. چکر شکر لگانے چلتے ہیں، نہیں، چکر تو بولتے تھے، شکر نہیں بولتے تھے. اور ان کا اصل جو اصل ہمارے لیے سبق ہے وہ کیا، وہ یہ ہے، فرمایا کرتے ارے بھائی جو کلمہ میرے منہ سے نکلا ہے مجھے قیامت کے دن اس کا اللہ کو حساب دینا ہے. پانی کا تو میں حساب دے دوں گا، شانی کا حساب میں کیا دوں گا. اللہ جو پوچھیں بے شانی آپ نے کیوں بولا تھا، میں نے تو آپ کو زبان دی تھی اچھی باتیں کرنے کے لیے، آپ نے ایسے الفاظ کا تلفظ کیا جن کا کوئی معنی ہی نہیں. محمل ہے، اب حساب دو. اللہ کو کون جواب دے سکتا؟ تو ہمیں اپنی اصلاحی جو عملی زندگی ہے اس میں بھی بھائی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو لفظ یا تو بامعنی ہوگا یا بے معنی. بامعنی کو مستعمل اور موضوع کہتے ہیں، بے معنی کو محمل کہتے ہیں. لفظ بامعنی جو ہوتا ہے، بامعنی معنی والا، اور بے معنی بغیر معنی کے. اب بامعنی جو ہے اس لفظ مستعمل یا بامعنی لفظ کی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں. لفظ بامعنی کو ہم نے کہہ دیا، لفظ بامعنی ایک نام ہو گیا، دوسرا مستعمل ہو گیا. تو لفظ بامعنی اور مستعمل لفظ کو، موضوع لفظ کو آگے ہم نے تقسیم کر دیا دو قسموں میں، کہ ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک مرکب ہوتا ہے. دوبارہ پھر سن لیں کہ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اصطلاح میں اس کا معنی ہے ما یتلفظ به الانسان. لفظ یا تو با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا. با معنی کو مستعمل اور موضوع کہتے ہیں، بے معنی کو محمل کہتے ہیں. پھر با معنی اور مستعمل اور موضوع، یہ جو تین نام ہیں مل کر ایک ہی ہے نا. اس کی اب دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. مفرد افراد یفرد، افراد سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، الگ کیا ہوا، ایک کیا ہوا.
تو یا تو اس میں ظرف کا صیغہ بنا ہے لیکن وہ ایک کرنے کی جگہ بن جائے گا، وہ والا معنی ہمارا مراد نہیں، لہٰذا اس کو اسم مفعول والا معنی اس سے مراد لیا جائے۔ اب جو لفظ مفرد ہے، لفظ مفرد اس کی اور بھی ایک نام ہے، مفرد کا ایک نام یہ ہے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ دوبارہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ لفظ یا تو بامانہ ہوگا تو یا بے معنی، بامانہ کو مستعمل اور موضوع کہتے ہیں، بے معنی کو مہمل کہتے ہیں۔ اب مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، کون سی؟ مفرد اور مرکب۔ مفرد کلمہ کو بھی کہتے ہیں، مفرد کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کو بھی کہتے ہیں۔ ذرا توجہ میری طرف کرو، گویا مستعمل، موضوع اور بامانہ اور مفرد یہ سارے ایک چیزوں کے نام بن گئے، بامانہ، مستعمل، موضوع، مفرد اور کلمہ، یہ سارے مل ملا کر وہ ایک ہو گئے کہ گویا آپ زید کو یہ مستعمل، بامانہ، موضوع، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے آپ نام بول سکتے ہیں۔ آسان لفظ میں یہ تعبیر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے، کبھی کوئی بولے تو آپ پریشان نہ ہو جائیں، یہ ساری ایک ہی چیز کے نام۔ اب مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا اکیلے معنی پر دلالت کرے، مفرد وہ لفظ ہے اکیلے معنی۔ یہ مول صاحب ہم نحو پڑھ رہے ہیں، منطق نہیں پڑھ رہے۔ منطق میں مفرد کا معنی اور ہوتا ہے کہ جس کے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا قصد کیا گیا ہو، وہ ایک لمبی تشریح اور الگ ہے، وہ الگ دنیا اور جہان ہے۔ اب ہم نحو میں ہیں تو نحو میں ہم کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور اکیلے معنی پر دلالت کرے۔ آسان سے مفرد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا ہو اکیلے معنی پر دلالت، ذہن میں بٹھا لو، ٹھیک۔ اب اس مفرد کو ہم نے کہہ دیا کہ اس مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اس مفرد کو زید، پھر آگے لکھ دو عمر، بکر، خالد، قائم، شرب وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مفردات جو لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ان سب کو ہم مفردات کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، یہ سارے کلمے۔ اب کلمے جب بہت سارے ہوں، جڑ جائیں، مل جائیں، اب وہ جا کر کلام اس سے بنتی ہے، اس سے پھر کلام بنتی ہے۔ تو کلام اور اللہ، ایک سوال ہے، کلام کبھی کلموں کے بغیر بن سکتی ہے؟ بننی چاہیے، دونوں الگ الگ چیزیں، کبھی نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے۔ وہ بھائی بیٹا تو تب ہوگا جب ماں باپ ہوں گے نا، بیٹا کو آسمان سے تو نہیں گرتا بھائی، نہ کوئی فیکس سے ہے، نہ کوئی فوٹو اسٹیٹ سے، نہیں بھائی، تو ماں باپ ہوتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، اور یہ ایک نسل آگے سلسلہ چلتا ہے۔ تو بعینہ ہی یہ گویا کلمے جو ہیں یہ اس کے مفردات ہیں، یہ جب ملتے ہیں تب کلام متحقق ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ کسی کو کسی بھی وقت میرے پڑھاتے ہوئے بھی اگر کوئی لفظ، جملہ، کسی پر کوئی اعتراض ہو، بھائی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں، ٹھیک، اعتراض ہو یا سمجھ نہ آئے، بندہ حاضر ہے، ٹھیک ہے، اپنے بس کے مطابق انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جو نہیں سمجھ آئے گا تو اپنے بڑوں سے رابطہ کریں گے۔ پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی بڑا نہ ہو، پریشان وہ ہو جس کا کوئی بڑا نہ ہو۔ اپنے اساتذہ سے، بھائی میں نے اپنے بڑے بھائی مفتی صاحب محمد احمد انور صاحب، ان سے میں نے مشکات شریف پڑھی ہے، اور رابعہ سے میں نے ان سے پڑھا ہے، ابا جی رحمہ اللہ سے نحو کی ساری کتابیں ابا جی سے ہی پڑھی تھی۔ تو بھائی اپنے استادوں کے سامنے ہم تو بھیگی بلی ہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ تو استادوں کے سامنے جو یوں جھک جاتا ہے، خدا اس کو بڑی عزت ہے۔ استادوں کے سامنے بس یار برسر تسلیم خم ہو جاؤ، استاد جیسے جیسے کہتے چلے جائیں، سبحان اللہ، پھر وہ ماشاءاللہ وہ ایک فیض، ایک روحانی فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اکیلا میں نہیں اب کتاب پڑھا رہا، میرے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں، جبال العلم لوگ ہیں، وہ ان کا فیض آپ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ زبان میری ہے، الفاظ ان کے، آئی بات سمجھ میں؟ بچہ محنت کرو، اللہ انشاءاللہ بہت فائدہ دیں گے آپ۔ تو مفرد کو بھائی کیا کہتے ہیں بھائی؟ کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کا اور نام کیا ہے؟ پیچھے والا موضوع، اور کیا نام ہے؟ مستعمل، اور
بامانا موضوع مستعمل مفرد کلمہ، یہ سب ایک ہی چیز کے نام. ہم اس کو تعبیر جو کرتے ہیں وہ عام طور پر مفرد سے کرتے ہیں. ٹھیک. اب مفرد وہ ہے جو اکیلا ہو اور اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اب کلمہ کی آگے 3 قسمیں جو پیچھے ہم نے تھوڑا سا حوالہ دیا. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اب یہاں پر ایک وجہ حاصل جو آپ نے ہدایت النام میں بھی آتی ہے، کافیہ میں بھی آتی ہے، شرح جامی میں اس کی بڑی وضاحت آتی ہے، وہاں پر بڑے اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں. یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کلمہ کی وجہ حاصل کیا ہے. کلمہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا. بولو میرے ساتھ بھائی، ابھی یاد میرے ساتھ دو گے انشاءاللہ ابھی یاد ہو جائے گا. کلمہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا. کلمہ معنی مستقل پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بولو. کلمہ مستقل پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا. معنی مستقل پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر معنی مستقل پر دلالت کرے، 2 چیزیں ہم نے کی ہیں، معنی مستقل پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. اب ہم اس کو بلکہ یوں کہتے ہیں، جو نفی والا ہے نا، معنی مستقل پر دلالت نہ کرے، الٹا ہو جائے گا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آسان وہی ہے، معنی مستقل پر کلمہ معنی مستقل پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر دلالت کرے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جا رہا ہے یا کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. اگر زمانہ نہیں پایا جا رہا تو وہ اسم ہے، اگر کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے تو وہ فعل ہے، اور اگر وہ کلمہ معنی مستقل پر دلالت ہی نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ آسان سی وجہ سے دوبارہ سن لیں. کلمہ معنی مستقل پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو یہیں سے نکال دو، وہ حرف ہے، پھر وہ اصل زمانے کی نفی اس سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے پھر ہم اس کو شروع سے ہی لے کر آتے ہیں. کلمہ معنی مستقل پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر دلالت کرے گا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا. اگر نہیں پایا جائے تو وہ کیا ہے؟ اگر زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہے. اور اگر نہ معنی مستقل پر دلالت کرے، نہ 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کلمہ حرف کہلاتا ہے. وہ کلمہ ہمارے ادھر ہمارے ابا رحمہ اللہ کئی دفعہ حاضر مزاح فرمایا کرتے تھے، بھائی کلمہ جو ہوتا ہے اپنا اسم کے اندر معنی مستقل ہوتا ہے، اور فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے معنی مستقل بھی ہوتا ہے، اور حرف کے اندر نہ معنی مستقل ہوتا ہے نہ زمانہ ہوتا ہے. بس یہ مظفر گڑھی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ادھر مظفر گڑھ والے ہیں ابھی؟ ماشاء اللہ، ناراض نہ ہونا یار، یہ بس آج روئے مذاق. کچھ دیکھیے یہ تو اچھا بچہ ہے نا، پڑھ رہا ہے نا، تو کئی ایسے مظفر گڑھ والے کچھ شرارتیں بھی کرتے ہیں. تو اس دور میں 2000 کی بات ہے یار، 22 سال گزر گئے. ناراض نہ ہونا بھائی آپ، میں بعد میں بات کر رہا ہوں، اور ساتھی بھائی آپ بھی تنگ نہ کرنا بھائی. کلمہ 2 حال سے خالی ہے. کتاب میں دیکھ لو بچہ، بلکہ شروع سے دیکھو. لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، بولتے جاؤ شاباش. جیسے مشہور جملہ ہے لفظت الرحا، لفظت الرحا نہیں بولنا، لفظت الرحا، یہ واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. لفظت الرحا الدقیقہ، رحا یہ کلام عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے مؤنث استعمال ہوا ہے. الدقیقہ چکی نے آٹے کو پھینک دیا. اکلت التمرۃ ولفظت النبات، یہ دونوں متکلم کے صیغے. میں نے کھایا، اور لفظ کی اصطلاحی تعریف ما یتلفظ به الانسان، جس کو انسان منہ سے بولے وہ لفظ کہلاتا ہے. پھر لفظ 2 قسم پر ہے، بامانہ اور بے معنی. بامانہ لفظ بامانہ کو کلمہ موضوع مستعمل کہتے ہیں، اور بے معنی کو محمل کہتے ہیں. جیسے محمل کی ماقبل ہم نے تعریف نہیں کی، محمل جس کا کوئی معنی نہیں ہے، بس آسان سے لفظ ہو. جیسا کہ زید تو چلو کسی کا نام ہو سکتا ہے، عمر، بکر، خالد، فلاں فلاں. اور دیز، اب زید کو الٹا کر دو، دیز کوئی معنی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح جیسے لکھا ہوا ہے بے معنی
کو محمل کہتے ہیں، جیسا کہ زید ایک لفظ ہے، دیز محمل، پانی ایک لفظ ہے، اور شانی محمل، پانی شانی. ٹھیک ہوگی بات. جو لفظ مستعمل ہے یہ دو قسم پر ہے. کون کون سے؟ مفرد اور مرکب. مفرد کس کو کہتے ہیں؟ اس اکیلے اس کو کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور اکیلے، جو تنہا ہو اور تنہا معنی پر دلالت کرے، اکیلا ہو اکیلے معنی پر دلالت کرے. تعبیر آپ کر سکتے ہیں اور بھی. اور اس مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ 3 قسم پر ہے. کون کون سا بھائی؟ اسم، فعل اور حرف. کلمہ کی وجہ حسب یہ آپ کی لکھی ہوئی ہے. دیکھو زبانی یاد کر لو، یہ سب سے بیسٹ ہے. پھر دیکھ کر کوئی کمی بیشی ہو تو وہاں سے اصلاح کر لو. کوشش یہ کرو بس یہ رٹا لگا لو. اب دیکھو ہم نے وہ پڑھا تھا، جب ہم نے پڑھی تھی تو کتاب فارسی ہوتی تھی، فارسی کا گزارا ہوتا تھا کچھ، لیکن الحمدللہ فارسی بھی اچھی سمجھ آ جاتی ہے. تو ہمیں ابا رحمہ اللہ بس وہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. لفظ کا لغوی معنی ہوگا، ابھی میں پڑھ رہا ہوں اسپیڈ سے. لفظ کا لغوی معنی ہوگا پھینکنا، اصطلاح میں تلفظ انسان لفظ یا تو بامانہ ہوگا، بے معنی ہوگا. بامانہ کو مستعمل و موضوع کہتے ہیں، معنی کو محمل کہتے ہیں. مستعمل کی 2 قسمیں، مفرد مرکب. یوں سپیڈ سے ہم نے پڑھنا ہوگا. یوں آپ نے بھی انشاءاللہ یاد کرنا ہے. اور کل ہم انشاءاللہ سنیں گے. اور جو اجرا کا اس کا ضرورت کے بعد کا گھنٹہ ہوگا اس کے اندر بھی ہم نے سننا ہے. کچھ آپ کو ٹائم دیں گے تاکہ یاد کر لیں اور پھر سننا ہے. یہی ہماری ایک کمزوری ہے یا پتہ نہیں خوبی ہے. یہاں پر سنا ضرور جائے گا. یہ خیال دل و دماغ سے نکال دیں کہ بس پڑھنا ہے، دورہ ہے جی دورہ. نہ ہم نے چکر صرف نہیں لگانا، سنانا ہے. آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. اور یہی اصل مقصود ہے. کلمہ 2 حال سے خالی نہیں ہے. معنی مستقل پر دلالت کرے گا یا نہیں. اگر معنی مستقل پر دلالت نہ کرے تو وہ حرف بات نکل گئی. اگر معنی مستقل پر دلالت کرے تو 2 حال سے خالی نہیں. 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا. اگر زمانہ پایا جائے تو وہ کلمہ فعل ہے، اور اگر زمانہ نہ پایا جائے تو وہ کلمہ اسم. کلمہ اسم، کلمہ فعل ہے. یہ نہیں ہے کہ اب حرف کو ہم کلمہ نہیں کہیں گے، حرف کو بھی کلمہ کہیں گے، حرف کو بھی کلمہ کہیں گے. کلمہ صرف اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ان تینوں کا چونکہ کلمہ مقسم ہے، باقی اقسام ہیں، اور یہ تینوں ایک دوسرے کی قسیم کہلاتی ہیں. سمجھ آئی؟ کلمہ مقسم ہے اور یہ تینوں اقسام ہیں. ان تینوں کا جو باہمی تعلق ہے وہ قسیم کا تعلق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اصطلاحی چیز یہ بھی سمجھتے چلیں. معنی مستقل آگے والے صفحہ پر دیکھیں بچہ. انسان منہ سے کوئی لفظ بولے اور دوسرے کو معنی سمجھ میں آ جائے، یہ ہوتا ہے اصل معنی مستقل. بھئی میں نے بولا زید، میں نے بولا ضرب، تعلم، اکل، شرب، ذهب، قدیم، نام، رقد، جلس، قعد. یہ سارے میں جملے بولتا جا رہا ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے. بھئی قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، بیٹھا وہ ایک شخص. نام سویا وہ ایک شخص. تو یہ معنی مستقل ہے. جس سے کوئی میں بول رہا ہوں اور آپ کو نامہ سے نوم سمجھ میں آ رہی ہے، رقدہ سے رقود سونا سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہی سب کے سب ان کے معنی ہے کہ ایک انسان ایک لفظ بولے اور دوسرے کو کوئی معنی سمجھ میں آ جائے تو اس لفظ کا معنی مستقل ہے. جیسے الماء، الارض، فوراً سمجھ، السماء، القمر، الشمس، النجوم. آگے بات سمجھ لیجیے. یہ معنی مستقل کا مطلب ہے. کوئی کبھی آپ سے پوچھ سکتا ہے، آپ بچوں نے تعریفیں یاد کر رکھی ہوتی ہیں اولا والے ساتھ کہ بھئی جو اسم وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے. کوئی پوچھے بھئی معنی مستقل کس کو کہتے ہیں؟ آپ وہ خارج کریں. ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی قسم ہے یہاں سے کوئی چیز بھی نہیں نکلتی. ہمارے بچوں میں بھائی یہ عادت ہوتی ہے. بھائی میں بھی آپ جیسا طالب علم ہوں، بس تکرار کرا رہا ہوں آپ کو. تو جو چیز پڑھو بچہ وہ سمجھ کر پڑھو، اور اس کا یعنی ما فیہ ما لہو ما علیہ، وہ ساری چیزیں سمجھ کر آپ جا رہے ہو. کوئی ایسا جملہ، ایسا لفظ، ایسا کلمہ نہ ہو جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، جہاں آپ کو یہ خارج کرنی پڑے. اچھا بھائی اسم کی تعریف دیکھ لیں. بھائی اب یہ وجہ اصل میں وہ تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، اسی کی دوبارہ تعریف کریں. اسم وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے نہ پایا جائے. فعل کس کو کہتے ہیں؟ جو معنی زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے.
اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ مانا، یہاں پر نفی ہے، جو نہ مانا مستقل برقرار کرے اور نہ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں آئے، وہ حرف ہے مین، فی، الا، حتی، با تا کف لام و منذ مثقلا ربع حاشا من عدا، یہ سارے جو حروف ہیں وہ سب کے سب ادھر آ گئے۔ اچھا، یہ تعریف مول صاحب آ گئی، ہر ایک کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، یا اب آپ نے اسم کی مثال دیکھیں، اوپر مثالیں دی ہیں، رجل، رجل کس کی مثال دی؟ عاقل کی مثال دے دی، فرس غیر عاقل کی مثال دے دی، دونوں کی مثالیں آ گئی۔ ضرب یضرب، ضرب ماضی کی مثال ہو گئی، یضرب فعل مضارع کی مثال ہو گئی۔ اب آگے یہاں پر چھوٹا سا فائدہ لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پر مطلوب نہیں ہے، بل ذہن میں جو ہے رہنا چاہیے۔ فعل کے لفظ کے اعتبار سے نحویوں کے کتنی قسمیں؟ تین قسمیں، کہ فعل عام طور پر فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ممکن ہے ابھر رہا ہو، ممکن ہے، مگر آج کل جو طلباء کی عادت اور مزاج ہے وہ کہتے کرے بھی استاد سوال اور جواب بھی وہی دے، آپ آرام کرنا ہے، آپ کرنا ہے تیل پا کے سونا ہے بھائی۔ فعل ماضی، اب آپ کے ذہن میں یہ ممکن ہے سوال آ رہا ہو کہ بھائی فعل نفی جہت معلوم بھی ہے، فعل نفی مضارع بھی ہے، فعل نفی بلن بھی ہے، تو وہ تو بہت ساری قسمیں، یہاں پر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف فعل تین قسم پر ہے۔ ہم کہیں گے بھائی نفی جہت بلم ہو، یا نفی مضارع ہو، یا نفی بلن ہو، تو یہ تینوں کی تینوں مضارع میں داخل ہو، یہ تینوں کی تینوں کوئی بندہ کہ ماضی آپ نے ایک کہا ہے، پھر ماضی مثبت بھی ہوتی ہے، ماضی منفی بھی ہوتی ہے، ماضی استمراری بھی ہوتی ہے، ماضی شرطیہ بھی ہوتی ہے، ماضی فلاں، وہ سب کی سب ماضی میں داخل ہے۔ ہاں ماضی پھر آگے اور متفرع ہے، اصول وہ کیا ہے؟ ماضی، مضارع اور امر، فعل کی بس یہ تین قسم، جبکہ صرفیوں کے ہاں فعل کی لفظ کے اعتبار سے چار قسمیں، ماضی، مضارع، امر اور نحوی۔ نحویوں کے ہاں کتنی ہیں؟ تین، فعل ماضی، مضارع، امر۔ چونکہ ہم کہتے ہیں جو نحوی حضرات، ہم نحو پڑھ رہے ہیں نا، اب ہم نحو کے دلائل دیں گے، صرف کے دلائل حضرت مفتی صاحب آپ کو پڑھائیں گے، اب ہم نحو کے بارے میں، نحو کے اندر ذرا غور کیجیے، اب دماغ لگانا ہے کہ جب ہم کسی کو یہ بولتے ہیں بھائی یہ کام کرو، ذرا سمجھنا بات، بچہ توجہ ہے، جب ہم کسی کو یہ بولتے ہیں بھائی پڑھو، توجہ کرو، سنو، کھاؤ، پیو، بیٹھو، جاؤ، اب اس میں ہم حکم کر رہے ہیں، کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، کسی کام کے کرنے کا کہہ رہے ہیں، کسی کام کو کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور نہیں جو ہوتی ہے وہ نہیں اسی امر کے ضمن میں، اسی کے تحت داخل ہے۔ نہیں میں ہم کہتے ہیں نہ کرو، یہ بھی حکم ہی تو ہے، ہاں حکم نہ کرنے کا ہے، بات سمجھ میں آئی ہے دونوں میں حکم، لیکن ایک میں حکم کرنے کا ہے اور ایک میں حکم نہ کرنے کا ہے۔ چونکہ حکم ہے دونوں میں، اس لیے نحوی لوگ کہتے ہیں کہ نحو کی صرف اور صرف اپنا عمل کی فعل کی تین قسمیں، ایک فعل ماضی، ایک مضارع اور امر، نہیں کو الگ سے داخل نہیں کرتے، جیسا کہ دیکھیں، جبکہ صرفیوں کے ہاں فعل کی لفظ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر اور فعل نفی۔ یہ فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ پیچھے کالی ٹوپی والا سمجھ میں آ گیا فرق بھائی؟ توجہ سے بیٹھو۔ حرف کی تعریف، حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو معنی مستقل پر دلالت کرے اور نہ ہی تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے، جیسا کہ حل۔ اب حل کوئی بندہ اگر بولتا رہے حل کیا، ٹھیک ہے، کوئی آ بولتے حمزہ استفہام بولے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، من، فی، الا، یہ حرف جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، حرف محتاج ہوتا ہے، ہمیشہ ضرورت مند ہوتا ہے، بیچارہ فقیر ہوتا ہے، یار آسان لفظوں میں، یعنی اس کو کسی نہ کسی کی مدد، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، کبھی اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، کسی کے ساتھ جڑ کر پھر ہی یہ اپنا کوئی معنی ادا کر سکتا ہے، کوئی چیز سمجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو بِزَیدٍ لفظ، کیا لفظ ہے؟ بِزَیدٍ۔ اسی طرح میں کہتا ہوں بالقلم، حضرت تھوڑی توجہ کریں گے کہ اگر ہم بالقلم بول دیں
تو بالقلم کا بچا مطلب کیا ہوگا؟ قلم کے ساتھ. اور اگر کوئی بندہ کہے جب حرف ایسا ہے کہ اس کا کوئی معنی مستقل بھی نہیں ہے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں ہے تو پھر تو حرف کو ختم ہی کر دینا چاہیے. کیا خیال ہے مولانا؟ ختم کر دینا چاہیے, نکال دینا چاہیے. جب اس کا نہ معنی مستقل ہے اور نہ ہی 3 زمانوں میں سے, اس کو نکال ہی دینا چاہیے. نہیں بھائی, یہ بہت بڑا کام دے. اب میں کہتا ہوں کتبت بالقلم, میں نے لکھا قلم کے ساتھ, قلم کے ذریعے, قلم کی مدد سے. ٹھیک. اب اگر ہم کتبت بالقلم, اب یہاں سے ہم نے با کو ہٹا دیا, با کو, اب کتبت کو سیدھا داخل کرو کس پر؟ القلم پر. بتاؤ عبارت کیا بنے گی؟ کتبت القلم, میں نے قلم کو لکھا. معنی بالکل تباہ ہو گیا. حالانکہ آپ کا مقصد کیا تھا؟ ہاں. اب اگر آپ نے کہنا ضربت بالعصا, میں نے اس کی پٹائی کی ڈنڈے کے ساتھ, با کو ہٹا دو, بتاؤ کیا معنی بنے گا بچہ؟ میں نے ڈنڈے کی پٹائی کر دی. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حرف کا یہ فائدہ ہے, یہ کلموں کو جوڑتا ہے اور جو اصل جس کو ہم کہتے ہیں صلہ والا معنی, وہ معنی ادا کرتا ہے. یہ بات آپ کو فائدہ دیا بھائی؟ سمجھ آ گئی؟ حرف کی تعریف, حرف وہ کلمہ جو نہ تو معنی مستقل پر دلالت کرے اور نہ ہی 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے, جیسا کہ حل, فی, الا وغیرہ. آگے مولوی صاحب ہم نے تعریف کر دی تھی پیچھے کہ کلمہ کی 2 قسمیں ہیں. کون؟ اپنا مفرد اور مرکب. اب مفرد, کلمہ کو مفرد بھی کہتے ہیں, پھر مفرد. پیچھے ہم نے کیا لفظ بولا ہے؟ لفظ کی 2 قسمیں, لفظ مفرد ہوتا ہے اور لفظ مرکب. اب مفرد کی مولوی صاحب یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے مرکب کی بات شروع ہو رہی ہے. اس کو دہرانا ہے, جلدی جلدی کرو, ایسے آپ کے پاس 3 منٹ ہیں, جلدی جلدی یہ مفرد کی پوری بحث, یہ لفظ سے لے کر یہاں تک جلدی جلدی دہراؤ. شاباش, ہر بچہ ایسے 2 منٹ لگاؤ. شاباش.